تم لوگوں نے جو لینا ہے لے جاؤ، لیکن میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اسے چھوڑ دو۔ وہ باپ تھا جو رو رو کے پھولوں کے زیوروں میں سجی اپنی بیٹی کے سامنے دیوار بن گیا۔ کل اس معصوم لڑکی کی شادی تھی اور آج رات ان کے گھر میں چور گھس آئے تھے۔ گھر میں گھسنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امیر لڑکوں کا بگڑا ہوا گروہ تھا، جس میں کامران سلطان بھی شامل تھا، مشہور سیاستدان شہریار سعید کا اکلوتا بیٹا۔ چہرے پر نقاب باندھے اسے دیکھ کر گہری مسکراہٹ آئی۔ نظریں اس معصوم لڑکی کے چہرے پر پڑیں جو باپ کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ کامران نے اپنے دوستوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے، مگر جہیز کی رقم چوری ہونے پر لڑکے والوں نے یہ کہتے ہوئے بارات لانے سے انکار کر دیا کہ پچھلی رات جہیز کے ساتھ لڑکی کی عزت بھی لٹ گئی ہے۔ اوئے کامران، اس لڑکی کی بارات نہیں آئی یار، باپ نے اپنی جان لے لی۔ کامران بھائی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ کیا تم اس کا ازالہ کر پاؤ گے پوری زندگی؟ کیا تم اس کا سامنا کر پاؤ گے؟ کامران اپنے ضمیر کے سوالوں پر بے بسی سے سر پکڑ لیتا ہے۔ میں لڑکی ہوں، تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے دادا سے منت کر کے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لی تھی؟ سمینہ نے اپنے ہونے والے منگیتر سے بہت تیز لہجے میں کہا، جو مسلسل اسے اپنے ساتھ ڈانسنگ کلب لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو یاد رکھنا تمہارا وہ بوڑھا۔ طارق نے اسے دھمکی دی تو سمینہ اپنے باپ کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اب چلو اور جیسا کہوں ویسا کرو، طارق نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی جینے کا نام ہے، انجوائے کرو میری جان، طارق اسے کلب میں لا کر کہنے لگا۔ سمینہ بے بس سی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ طارق لڑکیوں کے ساتھ ناچنے گانے میں مگن ہو گیا تو سمینہ مجبوراً ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکوں نے قریب آ کر اس لڑکی کو ہاتھ چھوڑنے کا کہا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ جب لڑکی نہ کہتی ہے تو اس کا مطلب واقعی نہ ہوتا ہے، سمجھا؟ کامران نے اس کے اٹھے ہوئے کانوں کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی سے لڑکا گھبرا کر بھاگ گیا، جبکہ سمینہ ان لڑکوں کے ہجوم سے نکل کر چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، طارق آ کر اسے الزام دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ کامران سلطان کو دیکھ کر خود چھپ گیا تھا، مگر جیسے ہی معاملہ خراب ہوا وہ سمینہ کے سامنے آ کر بولا، چلیں گھر چلتے ہیں، انکل نے کال کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر جانا ہے۔ طارق بولا۔ سمینہ بھی اس کے پیچھے چلتی رہی۔ کامران سلطان سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے خیالی میں سمینہ کے حسین چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے بابا، سوائے آپ کی دعاؤں کے۔ آپ اتنا بڑا قرض کیسے ادا کریں گے؟ پلیز میری وجہ سے خود کو اس جھنجٹ میں مت ڈالیں۔ سمینہ نے اپنے بوڑھے اور کمزور باپ ماسٹر قاسم کے سامنے درخواست کی تھی تو وہ مسکرا دیے۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے اور تمہارے اچھے نصیبوں کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ماسٹر قاسم صاحب نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی۔ ہاں مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے نا۔ میں جانتا ہوں تجھے اس غریب باپ کی فکر ہے، مگر باپ چاہے جتنا بھی غریب ہو وہ اپنے بچوں کے لیے دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا ہے۔ اگر نافرمان بیٹوں کے لیے اتنا کیا ہے تو فرمانبردار بیٹی کے لیے کرنا تو خوشی کو دگنا کر دے گا نا، کیونکہ وہی اصل سرمایہ ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ بیٹیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کا احساس رکھتی ہیں، ماسٹر صاحب نے بیٹی کو سمجھایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سمینہ کی ہمت اور بہادری صرف اپنے باپ کی وجہ سے تھی، جن کے بغیر وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ماسٹر قاسم بختیار ایک شریف آدمی تھے، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ خود وہ ریٹائرڈ استاد تھے۔ اپنے بیٹوں کی شادی کروا کے اپنی خاندانی جائیداد جو 2-4 دکانیں اور ایک گھر تھا ان میں تقسیم کر دی۔ اب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ کر ماں باپ کو بھول چکے تھے۔ ماسٹر صاحب جو کہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بیٹی کی شادی سے پہلے رخصت لینے کے خوف سے پریشان تھے، اس لیے بینک سے قرض لے کر جلدی سے بیٹی کا جہیز جوڑا اور اس کا ایک امیر گھرانے میں رشتہ پکا کر دیا، جو کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا۔ اس کے گھر والوں کی مانگیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں، لیکن وہ اپنی اولاد سے یہ بات چھپا کر بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ سمینہ نے ان کی دن رات کی محنت اور خریداری دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ جہیز کے لیے وہ کتنے پریشان تھے، اور اب طارق سے مل کر اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھ کر دل سہم لیا تھا۔ ماں سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹا آج کل کی لڑکیوں کی شادی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمینہ ماں کی بات سن کر اور بھی پریشان ہو گئی، لیکن اب ان کی محنت سے بنائے ہوئے فیصلے سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔
اس لیے شادی کے لیے دل سے راضی تھی۔ کامران سلطان اور ان کے دوست ہر روز کی طرح آج بھی جمعہ کی رات کو شہر کی مشہور سڑک پر ون ویلنگ کرتے نکلے تھے۔ یہاں لڑکے ون ویلنگ کرتے ہوئے ہمیشہ ماہر فن بن کر بہت لطف اٹھاتے، جو کہ بہت خطرناک بھی تھا۔ سڑکوں پر ہجوم تھا۔ کامران کا دوست ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی حد سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے روکنے کی بجائے سب لڑکے آگے نکل آئے تھے۔ اتنی ٹریفک میں سہیل کی بے احتیاطی سے بالا آخر ایک حادثہ ہو گیا، جس کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ ڈر کے مارے آگے بڑھ گیا۔ سہیل رک جا، میں بات کر کے معاملے کو سلجھا دیتا ہوں، کامران نے اس کے پیچھے گاڑی دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ پولیس کی گاڑی تھی جس سے میری بائک ٹکرائی تھی، سہیل نے چیختے ہوئے اور بائک چلاتے ہوئے بتایا۔ کامران نے ایک پوش علاقے کی طرف بائک کا رخ کیا کیونکہ پولیس ان کے پیچھے تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر موقع پر ہی پولیس کو بتا دیتے تو حالات قابو میں آ سکتے تھے۔ اب تو سب بھاگ نکلے ہیں تو چھپنا ہی بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے باپ کو پتہ چلے کہ وہ کسی واردات میں ملوث ہے، کامران نے اپنا بندوبست کیا اور ایک گھر کے باہر بائک روک کر وہاں کھڑی پرانی گاڑی سے کور ہٹا کر اپنی بائک پر ڈال دی اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے باقی دو دوست بھی پیچھے آ چکے تھے۔ چھپنے کا کوئی راستہ نہ تھا، وہ لوگ مجبور تھے مگر چور نہیں تھے۔ کامران آہستہ آہستہ گھر کی راہداری میں چلتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر جائزہ لینے لگا۔ ایک کمرے میں نیچے فرش پر بستر بچھے ہوئے تھے جہاں بے شمار لوگ سو رہے تھے۔ بھلا ایک کمرے میں اتنے سارے لوگ کیسے سو رہے ہیں؟ کامران نے موبائل کی روشنی سے پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد حیرانی سے کہا۔ دروازہ واپس بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ اپنے موبائل فون کو پورا سائلنٹ پر رکھ دیا اور کال وصول کر کے کان سے لگا کر باہر کا منظر دیکھنے کے لیے ادھر ادھر کھڑکیاں یا ٹیرس ڈھونڈنے لگا۔ سہیل سن، تو اور جنید فی الحال وہیں رہ، شہر سہیل سن، تو اور جنید فی الحال وہیں شہر میں رک جانا، میں پہلے گھر کی جانچ پڑتال کر لیتا ہوں پھر تم دونوں کو بلا لیتا ہوں، کامران نے اوئے سہیل سن، تو اور جنید فی الحال وہیں شہر میں رک جانا، میں پہلے گھر کی جانچ پڑتال کر لیتا ہوں پھر تم دونوں کو بلا لیتا ہوں، کامران نے بہت آہستہ کہا اور فون بند کر دیا۔ بے وقوف سالے، وہ بڑبڑایا اور اگلے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماسٹر قاسم اور ان کی بیوی سو رہے تھے۔ یہاں صرف 3 کمرے ہیں اور اگر اس آخری کمرے میں بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے تو چھپنے کی جگہ باہر تلاش کرنی ہوگی۔ کامران اگلے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سر اندر جھانکا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تبھی وہ 2 قدم اندر آیا اور دروازہ ہلکا سا بند کر دیا، مگر سامنے لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی پری تھی جسے دیکھ کر کامران اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ دلکش چہرے والی حسینہ اسے دیکھ کر کچھ بولنے لگی۔ سمینہ اپنی ماں کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں بکھرے سامان کو بستر پر ترتیب دے رہی تھی، حالانکہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی جو اب خشک ہو چکی تھی۔ سمینہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر بستر کے تکیے پر رکھ دیا، اپنے بالوں کو لپیٹ کر ایک ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں بند کیا اور ہیئر کلپ لگا لیا۔ وہ اپنی رسم کے پھولوں سے بنے زیور آئینے کے سامنے اتارنے ہی والی تھی کہ آئینے میں کامران کا عکس دیکھ کر چیخ پڑی، جو دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر باندھے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کامران فوراً آگے بڑھا اور اس کا منہ بند کر دیا، مگر اس کی چیخ سے ماسٹر قاسم جاگ چکے تھے کیونکہ نیند میں بھی ان کا دھیان بیٹی کی طرف تھا۔ سمینہ بیٹا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کامران اس کے جادوئی چہرے میں کھو ہی رہا تھا کہ ماسٹر قاسم دوڑتے ہوئے اندر آئے اور بولے۔ کامران کے دوستوں نے بھی چیخ سن کر سمینہ کے کمرے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ تم کون ہو؟ میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر قاسم نے تیزی سے آ کر کامران کو دھکا دینے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولے۔ دیکھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اصل میں ہم صرف یہاں چھپنے کے لیے آئے۔ کامران نے اپنے دوستوں کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے لیکن جہیز کی رقم چوری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لڑکے والوں نے یہ کہہ کر بارات لانے سے انکار کر دیا تھا کہ گزشتہ رات جہیز کے ساتھ لڑکی کی عزت بھی لٹ چکی تھی۔ اوئے کامران، اس لڑکی کی بارات نہیں آئی یار، باپ نے اپنی جان لے لی۔ سہیل نے کامران سلطان کو خبر دی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ وہ لیٹا ہوا کسی خیال میں گم تھا مگر اس اطلاع پر بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ شاید لڑکے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ گھر میں غلط لوگ گھسے تھے اور لڑکی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ منہ بند کر، پاگل ہے تو، یہ تیرا وہم ہے، ہم تو صرف چھپنے کے لیے پناہ لینے آئے تھے۔ کامران نے بات کاٹ دی۔ تم مجھے کیا سنا رہا ہے؟ میں بھی تیرے ساتھ تھا اور ویسے بھی اس کے گھر میں شادی کی وجہ سے کئی رشتہ دار ٹھہرے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بات پھیلا دی ہوگی، سہیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ بات دراصل جہیز کی رقم کی تھی جو اسی رات چوری ہوئی تھی۔
جس رات ہم وہاں گئے تھے۔ جنید دونوں کی بحث میں شامل ہو کر بولا۔ کامران نے حیرت اور تردد کی نظر سے دونوں کو گھورا۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم کوئی چور ہیں جو وہاں سے چوری کر کے نکل جائیں گے؟ سہیل نے اس کی آنکھوں میں شک دیکھ کر فوراً کہا۔ کیا تو واقعی ایسا سوچ رہا ہے؟ جنید نے حیرت سے دیکھا۔ تو پھر چوری کس نے کی؟ کامران نے اپنی پیشانی چھپاتے ہوئے کہا۔ یار مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چوری بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ سہیل نے کہا۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کامران نے کچھ سوچ کر کہا۔ خیر جو بھی ہو خدا جانتا ہے، ہماری نیت صاف تھی۔ سہیل کی بات پر جنید نے بھی اتفاق کیا۔ مگر کامران سلطان کی نیند اڑ گئی تھی اور وہ بہت بے چین تھا۔ اب بس کرو امی، سمینہ کچھ سوچو، غم تو پوری زندگی رہے گا، وقار نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابا جان، مجھے یہ فکر ستاتی ہے کہ اکیلی عورتیں کیسے رہیں گی۔ اب کبھی بھی چور لٹیرے آ کر گھر کی چار دیواری کی حرمت پامال کر سکتے ہیں۔ بس اب آپ دونوں میرے گھر آ کر رہو، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتا۔ ماں کے ہاتھ چوم کر بولا۔ مگر زبیدہ بیگم اپنی بیٹی کی نیت جان چکی تھیں، اس لیے خاموش تھیں۔ نہیں، تیرے ابا کا 7واں گزر جانے کے بعد میں آ جاؤں گی، ابھی مجھے اور اپنی بہن کو یہی رہنے دے، زبیدہ بیگم نے سمجھایا۔ وقار ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا، مگر بظاہر محنت سے سب سے بات کرنے لگا۔ حالانکہ اسے ماں اور بہن پر بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر کو بیچ کر سب کچھ ہتھیانے کی کوشش میں تھا، لیکن بظاہر وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ خالہ جان سے رشتہ ڈھونڈنے کا نہ کہا کریں پلیز، سمینہ نے ماں کے پاس بیٹھ کر کہا۔ مگر بیٹا، اب اتنی جلدی ہو سکے تیرا اپنا گھر ہونا بہتر ہے، کیونکہ تیرا بھائی اس گھر کو بیچنے کے چکر میں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زبیدہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ گھر نہیں بیچ سکتے، کیونکہ ابا نے گھر گروی رکھوا کر ہی قرض لیا تھا۔ سمینہ نے ماں کو حیران کر دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر اب ان کا نہیں رہا، اور نہ ہی اس کے بھائی کو پتا تھا۔ ماسٹر قاسم نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی، مگر ان کی ڈائری میں لکھا سارا حساب سمینہ روز پڑھتی تھی، جو وہ اپنے پاس کسی راز کی طرح چھپا کر رکھتے تھے۔ اب اپنے کاروبار سے جڑو یا پھر خاندان کے ہر فرد کی طرح سیاست میں شامل ہو جاؤ، کب تک یوں بیکار رہو گے؟ شہریار سعید نے کامران سے کھانے کی میز پر دیکھ کر کہا۔ خیر ہے، آج تم کیسے گھر آئے؟ اور گھر پر کھانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کامران نے باپ کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ ترقی ہے۔ ترقی؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیسا لگتا ہے؟ کامران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً جواب دیا۔ فرق نہیں پڑتا تو میں تم سے بات بھی نہ کرتا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بظاہر عام لہجے میں بولے۔ تمہیں صرف اپنی امیج کی فکر ہوتی ہے، میری کسی بات کا تمہیں کیا ہی فرق پڑے گا؟ کامران نے ہمیشہ کی طرح بحث کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں میری جان سے اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے اپنی اولاد سے فرق پڑتا ہے۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ سب تم اپنی سیاسی جماعت کے لیے کرتے ہو، میرے لیے نہیں۔ کامران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، یہ بات تمہیں یاد دلانی پڑے گی۔ نہیں، تم صرف ایک سیاست دان ہو جسے صرف اپنی پارٹی کی فکر ہے۔ کامران نے پلیٹ میں چمچ گراتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کمزوروں کا رونا تمہاری فطرت ہے، جس کمزوری کی بات تم کرتے ہو وہ ایک قاتل تھا۔ ہاں، تم تو کسی کو بھی قتل کروا سکتے ہو، کسی کو بھی قاتل ثابت کر سکتے ہو، ظاہر ہے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنا آپ کو خوب آتا ہے۔ کامران چلاؤ مت، سچ کو قبول کرنا سیکھو، شہریار بیٹے کے طنز و تشنیع سے چیخ اٹھے، مگر کامران نے ان سے بھی اونچی آواز میں بول کر خاموش کروا دیا۔ شہریار سعید ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے، وہ سیاستدان تو تھے مگر ایک باپ اچھے تھے، لیکن جس دوست کو کامران کی وجہ سے قتل کے الزام میں جیل بھیجا تھا، کامران اپنے باپ سے ہمیشہ اکھڑا رہتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ شہریار سعید نے اپنا فرض نبھایا تھا، سارا قصور ان کی پارٹی والوں کا تھا، ان کے کام میں کامران کے دوست کا پورا ہاتھ تھا، وہ اس ضد میں ان کا پیسہ پانی کی طرح بہاتا اور کسی بھی کاروبار میں دلچسپی نہ لیتا۔ کامران نے اپنے دوست کی وجہ سے باپ سے منہ موڑ لیا تھا، وہ جب بھی ان سے بات کرتا ہمیشہ یوں ہی جھگڑ کر بات ختم کرتا۔ مگر یہ شہریار سعید تھے جنہیں اپنا اکلوتا بیٹا بہت عزیز تھا، مگر وہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری بیوی اور اس کے بچے ہمیشہ سے ہی لندن میں رہتے تھے، جن سے کہیں زیادہ وہ کامران سے محبت کرتے تھے۔ شاید اسی محبت کی وجہ سے کامران کی بے نیاز طبیعت تھی، وہ بے فکر اور بے نیاز تھا جسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا۔
سمینہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے نوکری کی تلاش میں تھی، مگر اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب وہ ماں کی وجہ سے مجبوراً بھائی کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وقار کو کامران سلطان نے ہی مجبور کیا تھا، کیونکہ کامران خود براہ راست سمینہ کو مدد کی پیشکش نہیں دے سکتا تھا۔ جب سے جنید نے ہمیشہ کی طرح کامران کو آ کر خبر دی تھی، وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے پھر رہا تھا اور مسلسل اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ کامران ان 3-4 ماہ میں بے چین سلگتا رہتا تھا۔ جب سے ماسٹر قاسم نے خودکشی کی تھی اور سمینہ کی شادی ٹوٹی تھی، وہ خود کو ان کا قصوروار سمجھنے لگا تھا۔ ان مہینوں میں وہ بالکل بدل چکا تھا۔ کامران اس سوچ میں مبتلا تھا کہ کس طرح جا کر سمینہ کی مدد کرے، جبکہ وہ ایک باوقار لڑکی تھی جو کسی کا بھی احسان لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اسے نوکری تو دلا سکتا ہوں، کامران نے دل ہی دل میں سوچا اور سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ امی، مجھے نور العلم کالج میں نوکری مل گئی ہے، سمینہ نے ماں کے پاس آ کر خوشخبری سنائی۔ سائمہ کی بہن، انہوں نے جانماز سے اٹھ کر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ سائمہ سمینہ کے اسکول کی پرانی دوست تھی، جس کی چھوٹی بہن کے کالج میں اسے نوکری مل گئی تھی۔ وہ تو نور العلم میں پڑھتی ہے، تمہیں سرکاری نوکری مل گئی؟ وہ حیرت اور خوشی سے بولی۔ ہاں، سائمہ نے مجھے بتائے بغیر میری سی وی بھیجی تھی۔ آج اس نے مجھے اسی وجہ سے بلایا تھا کہ میں وہاں اس کے ساتھ انٹرویو دینے جاؤں، اور اتفاق کی بات میں انٹرویو میں پاس ہو گئی۔ ماشاءاللہ میری بچی ہے ہی لائق، وہ بیٹی کی پیشانی چوم کر خوشی سے بولی۔ بھابھی اور بھائی کے طنز و تشی تو ختم ہوں گے، وہ ذرے سے بولی۔ سمینہ بیٹا، ان کے تانے ابھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تبھی ختم ہوں گے جب تو اپنے گھر کی ہو جائے گی، زبیدہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ اب تو انہیں ہمیں برداشت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ خود اپنے لالچ میں اپنے گھر لے آئے ہیں۔ بس پھر اس بات کو اپنی زبان پر مت لانا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ خبر تھی اور انہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ زبیدہ بیگم نے بیٹی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کی تاکید کی۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ وقار اپنی ماں اور بہن کو گھر لے آیا اور باپ کے گھر کو بیچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ گھر پہلے سے ہی بک چکا تھا، مگر سمینہ اور زبیدہ بیگم نے انجان بنتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اب وقار کی بیوی انہیں گھر میں ہر وقت تانے دیتی اور بات بات پر انہیں ذلیل کرتی تھیں۔ سمینہ مجبور تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جو بھی ہو اس کی عزت کا کوئی خوف نہ تھا، اس لیے دونوں ماں بیٹی ہر بات سن کر انسنی کر دیتی اور ہر بات پر صبر کر لیتی۔ چلو نا، میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ وقار کا نکما سالہ شاکر صبح ہی صبح ان کے گھر پہنچ جاتا تھا، پھر ناشتہ کر کے گھر جانے کے بہانے ہمیشہ سمینہ کے پیچھے آ جاتا اور اسے کالج لے جانے کی پیشکش کرتا، یا اس کے کالج پہنچ کر گھر لے جانے کی ضد کرتا، جسے سمینہ ہمیشہ ٹھکرا دیتی۔ تو گھر آ کر بھابھی سے کئی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ آج بھی وہ آوارہ کتے کی طرح بائک چلاتا سمینہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے منتیں کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑی تو اچانک ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی کا ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ کامران سلطان تھا، جو فوراً باہر آیا تھا۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ سمینہ کی طرف بڑھ کر بولا۔ اندھے ہو، دیکھ نہیں سکتے؟ یہ سڑک کیا تمہارے باپ نے بنائی ہے؟ شاکر نے کامران پر چلاتے ہوئے کہا۔ سمینہ اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ ہیرو بننے کی کوشش کرے گا۔ میرا قصور ہے، لیکن میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تم اعتراف کر رہے ہو تو کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے اسے کتنی چوٹ لگی ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے پلیز، غلطی میری ہی تھی اور مجھے اتنی بھی چوٹ نہیں آئی۔ سمینہ نے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے کامران سے عاجزی بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ رکو، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں، شاکر نے سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اور آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ سمینہ نے بے ساختہ ہاتھ چھڑایا۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں ہاتھ باندھتا ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ اب بے بسی سے شاکر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کامران اسے بے بس اور مجبور دیکھ کر تڑپ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، شاکر نے ڈھٹائی دکھائی، مگر سمینہ آگے چلی گئی۔ آپسی معاملہ لگتا تو نہیں ہے، کامران نے تھیکے لہجے میں کہا۔ شاکر نے اسے نظر انداز کر کے سمینہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر کامران نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے توجہ دلائی۔ ارے کیا یار، وہ میری منگیتر ہے، شاکر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر غصے سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، منگیتر ہوتی تو تجھ سے جان چھڑوا کر یوں نہ چلتی۔ کامران نے اسے گریبان سے پکڑ کر رکسانے کی کوشش کی۔ اوئے بھائی، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ اسے جانتا ہے؟ کیا لگتا ہے اس کا؟ شاکر نے غصے سے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں۔
کامران نے دیکھا کہ سمینہ جا چکی ہے تو اس کے کندھے سے دھول جھاڑنے والے انداز اور دھیمے لہجے میں کہا، اور پھر آنکھوں پر کالے چشمے چڑھا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ لڑنا ہے نا؟ اب کیوں جا رہا ہے؟ شاکر نے چلاتے ہوئے کہا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا تو شاکر بے ساختہ رستے سے چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹا۔ عجیب بے شرم بندہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ کامران سلطان اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ کیوں میرے بھائی کے ساتھ اس کی بائک پر آتی ہو؟ شرم آتی ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہے، باقی لوگوں سے لفٹ مانگتی پھرتی ہے، شرم آنی چاہیے تمہاری بہن کو۔ میرے بیچارے مظلوم بھائی کو جال میں پھنسا کر اب اسے نظر انداز کرتی ہے۔ بھابھی نے چیخ چیخ کر وقار سے کہا، میں بات کرتا ہوں امی سے کہ اب اس کی شادی کروا دیں، لیکن میرے بھائی میں کیا خرابی ہے؟ خوبصورت ہے، لاڈلا ہے، شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتی آپ کی بہن؟ بھابھی نے بات کاٹ کر بولا، کہا نا میں امی سے بات کرتا ہوں کہ وہ مان جائیں، تم فکر مت کرو، وہ بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اور اب وہ کیا جانتا تھا کہ وہ خود کامران سلطان سے خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر کسی پر یہ بات ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں جہاں کی خاک چھاننے کے بعد اب عزت کی حفاظت کرنے چلی ہے بی۔ سارے جہان کو پتا ہے کہ گھر میں لڑکیوں کی بھیڑ مل کر بدنام کرتی ہے۔ بہو خدا کا خوف کرو، بس کر دو۔ زبیدہ بیگم اس کی زبان سے اس طرح اپنی بیٹی پر بہتان لگاتے سن کر تڑپ اٹھیں۔ تم اپنی بیوی کو اس لمبی زبان سے اس طرح الزام تراشتے سن کر خاموش کھڑے ہو؟ جگر نہیں چلتا تمہارا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کون سا جھوٹ ہے؟ سچ ہی تو ہے۔ بند کرو اپنی بکواس، یہ جھوٹ ہی ہے، کوئی سچائی نہیں اس الزام میں، وہ تڑپ کر بولی۔ بس کرو، بند کرو تماشا، ذرا دیر کو سکون کے لیے گھر آتا ہوں اور تم عورتوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وقار یکدم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زبیدہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگیں، مگر ان کی بہو اب تک بڑبڑا رہی تھی اور مسلسل اپنی ساس اور نند پر تانے کس رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کمرے میں جا کر دبی آواز میں رونے لگیں اور جیسے ہی سمینہ کو آتے دیکھا اپنی نم آنکھیں صاف کر کے واش روم میں گھس گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ سمینہ کو کچھ پتہ چلے۔ اسے کہو کہ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر یہیں پڑوس میں کرائے کا گھر لے لے۔ کامران نے سائمہ کو ایک بار پھر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ کامران کو گمان تھا کہ سمینہ سائمہ کی بات مان لے گی۔ وہ بیچاری بھلا گھر کا کرایہ کہاں سے دے گی؟ سمینہ پریشانی سے بولی، وہ نہیں، تم دو گی۔ کامران نے مانوس خاص لہجے میں کہا، یعنی تم اس کا کرایہ مجھے دو گے اور میں اس کی مدد کروں گی؟ سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ ایک باوقار لڑکی ہے، اس نے آج تک کوئی مدد نہیں لی مجھ سے، اب کیوں لے گی؟ سائمہ نے صاف انکار کر دیا۔ کرایہ کم بتا دو جتنا وہ دے سکتی ہے، یا پھر اسے کہو کہ تمہارے کسی رشتہ دار کا گھر خالی ہے۔ دیکھو، اس کا بھائی سمینہ کا رشتہ اپنے نکمے سالے سے کروانا چاہتا ہے، بس ابھی تک سمینہ نہیں مان رہی، مگر اب وہ اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مان جائے گی۔ سائمہ کی بات پر کامران کا دل جل گیا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات ہی اچھی کر لینی چاہیے، کامران نے تلخی سے کہا۔ سائمہ اس کے غصے پر حیران ہوئی۔ تم خود کیوں نہیں سمینہ سے شادی کر لیتے؟ سائمہ کی بات پر کامران دنگ رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کون؟ کیا ہوا سمینہ کو؟ اپنے لائق نہیں سمجھتے؟ کیا تم اسے اپنے لائق نہیں سمجھتے؟ اس کی عزت پامال ہونے کا تمہیں بھی خدشہ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں، وہ تیزی سے سائمہ کی بات کاٹ کر بولا۔ تو پھر تم کیوں اس بیچاری پر اتنے احسان کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم اس کی پوری طرح حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ سائمہ نہیں جانتی تھی کہ کامران کسی بڑے باپ کی اولاد ہے، یا کامران کی وجہ سے سمینہ کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ کامران کو گمان تھا کہ وہ سمینہ سے ہمدردی کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کامران کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، مگر در حقیقت وہ اس سے محبت کرتا تھا، جس کا ادراک اسے آج ہوا تھا، وہ بھی سائمہ کی وجہ سے۔ سائمہ کی بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی تھی کہ وہ سمینہ پر احسان تو کر سکتا ہے مگر حفاظت نہیں۔ مس سمینہ، ان سے ملیے، یہ یہاں کے نئے ٹیچر ہیں، آج سے یہ بچیوں کو انگلش پڑھائیں گے۔ سمینہ جیسے ہی کالج پہنچی، اس کی انچارج نازیہ نے اسے کامران سلطان سے ملوایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئیں، کیونکہ سڑک پر شاکر کی وجہ سے جو تماشا ہوا تھا وہ سمینہ کو ابھی بھی یاد تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، امید ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کامران نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر سمینہ نے نہیں دیکھا، محض ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مس سمینہ، آپ کے اسٹوڈنٹ کی والدہ آئی ہیں۔ سمینہ کو جیسے ہی ایک ٹیچر نے اطلاع دی وہ کامران کو نظر انداز کر کے چلی گئیں، جبکہ نازیہ کامران کو دیکھ کر ذرا مسکرائی۔
کامران نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ چلو اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ تم نے کالج میں جاب کر لی؟ ذرا اندازہ نہیں ہے تمہیں کس طرح اور کیسے کیسے تنگ کرتے ہو مجھے، شہریار سعید نے بے بسی سے کہا تھا۔ میری جاب مستقل نہیں ہے، بس چند مہینوں کی ہے، اور ویسے بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں، کامران نے اطمینان سے کہا۔ مگر شہریار سعید اس کے بعد سے آگ بگولا ہو گئے۔ کتنی آسانی سے ہر بات کہہ دیتے ہو اور کر بھی دکھاتے ہو۔ دعا ہے تمہیں بھی تمہاری اولاد یوں ہی ستائے۔ وہ غصے سے بولے۔ میری اولاد؟ وہ ہنسا۔ کیوں، تمہیں اولاد نہیں ہوگی کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے شادی کرنی ہوگی جو میں نہیں کر سکتا۔ کیا بکواس ہے، وہ مزید غصہ ہوئے اور سگار کا دھواں اڑا کر بولے۔ ہاں، کیونکہ شادی بھی آپ کی کسی دوست کی بیٹی سے کرنی ہوگی جو صاف صاف ایک ڈیل ہوگی۔ چلو تم اپنی پسند سے کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ بتاؤ کب لے کر جانا ہے رشتہ؟ وہ اس کی خوشی کی خاطر بولے، مگر لہجے میں ابھی بھی غصہ تھا۔ بہت جلد، وہ مختصر بولا۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے تم دن رات جاگتے رہتے ہو؟ کہیں وہ لڑکی وہ تو نہیں جس سے نور العلم کالج میں جاب دلوائی تھی؟ شہریار سعید نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، مگر کامران خاموش ہو گیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہو جس کا دور دور تک کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ تو جان بھی گئے، کامران نے جواب کو مذاق میں اڑایا، مگر اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، بھولو مت، وہ سرک کر بولے، اور خبردار اس غریب لڑکی کا سوچا بھی۔ اس کا ہمارا کوئی جوڑ نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس کی زندگی میں ٹانگ اڑا کر اسے پریشان مت کرو۔ وہ وارن کرنے لگے، مگر کامران کو ان کی بات سننے کی عادت کہاں تھی، وہ ہمیشہ اپنی کرتا تھا۔ آپ یہاں آس پاس گھر کیوں نہیں خرید لیتی؟ کامران نے سمینہ کو خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھا تو یکدم مشورہ دیا۔ وہ بھلا کیوں گھر خریدیں گی؟ سمینہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ شبنم جو ان کی سٹاف میں تھی فوراً بولی۔ کامران کو اس کی بات سن کر بیزاری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب بھی سمینہ سے بات کرتا تھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا تھا۔ مس سمینہ، منیبہ رو رہی ہے، ایک لڑکی نے آ کر سمینہ کو اطلاع دی جو اس کی کلاس اسٹوڈنٹ تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ وہ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ گئی تھی۔ کامران حیران ہوا، وہ سمینہ کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ شبنم نے اسے روک کر اصل وجہ بتائی۔ منیبہ جب کالج آتی ہے تو اس سے راستے میں کچھ لڑکے تنگ کرتے ہیں، مگر جب اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو انہوں نے پڑھائی چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر سمینہ نے اسے پڑھائی چھوڑنے سے منع کیا ہے اور ان لڑکوں کو سزا دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ مگر وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ میں نے تو منع کیا تھا کہ بچیوں سے ایسے وعدے نہ کیا کرو، تم خود ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی ہو۔ شبنم کی بات سن کر کامران کو بہت غصہ آیا، مگر اس وقت چپ رہا۔ اگلے دن اس نے ان لڑکوں کو راستے میں منیبہ کے پیچھے آتے ہی برا بھلا کہہ کر انہیں اکسایا۔ وہ سب کامران کو مارنے کے لیے دوڑے، مگر کامران نے ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج تم خیریت سے کالج آئیں، راستے میں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ سمینہ نے منیبہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، آپ نے کامران سر کو جو بھیجا تھا؟ سمینہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ پتہ ہے سر، کامران نے ان سب لڑکوں کو جیل میں بند کروا دیا جو مجھے تنگ کرتے تھے اور انہیں مارنے کے لیے بھی آئے تھے، مگر پولیس نے انہیں خوب سبق سکھایا تھا۔ منیبہ کی بات پر سمینہ نے بے ساختہ کامران کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، سمینہ نے پیریڈ ختم ہونے کے بعد کامران سے کہا۔ شکریہ کیسا، یہ تو میرا فرض تھا، بلکہ آپ کو جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ کیوں، آپ کوئی سپر ہیرو ہیں؟ سمینہ نے یکدم کہا تو کامران کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ نہیں، مگر مجھ سے جو ہو پائے گا میں کروں گا ضرور، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ کامران پہلی بار کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ بہت مشکل سے سمینہ نے اس سے بات چیت شروع کی تھی، مگر کچھ دنوں بعد ہی اس کا آنا بند ہو گیا۔ کامران پریشان ہو گیا، کالج میں کسی کو بھی اس کی غیر حاضری کی وجہ نہیں پتہ تھی، تو اس نے وقار کو فون کرنا شروع کیا، مگر وقار نے کال ریسیو نہ کی، پیغام کا جواب بھی نہ دیا۔ مگر کامران کبھی بھی سمینہ کے گھر جا کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمینہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ بھائی، تیری والی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی اس نکمے سے، سہیل نے آ کر خبر دی۔ کامران ہکا بکا رہ گیا۔ اور اس کے گھر والے؟ وہ سوالیہ بولا۔ گھر والے ہی تو کروا رہے ہیں، اس کے دونوں بھائیوں نے مل کر رشتہ کروایا ہے، اور ماں بیچاری کی کون سنتا ہے؟ سمینہ نے خود ہاں کر دی۔ وہ پاگل ہے کیا؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو مجھ پر کیوں چلا رہے ہو؟ جا کر اس سے بولو، سہیل مصنوعی انداز میں سہم کر بولا تھا۔
اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ کامران غصے سے باہر نکل گیا تو سہیل نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ بے حد تیش میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا تو سہیل بیٹھ گیا۔ اس کے گھر جا رہا ہوں، میں اس سے سب نہیں کرنے دوں گا۔ اچھا، اور تو یہ کس حق سے بولے گا؟ سہیل نے بھی اسی کی طرح چیختے ہوئے جواب دیا، تو میں اس سے اپنی زندگی برباد کرنے دوں؟ کامران نے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کہا تو سہیل نے خود کو سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور سائیڈ ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑا۔ اسے بچانے کے لیے پہلے خود کو محفوظ کرنا ہوگا، سہیل نے اس کی تیز ڈرائیونگ دیکھ کر کہا، مگر کامران سلطان بہت غصے میں تھا۔ وہ احساس کر چکا تھا کہ آج یا تو سمینہ کی زندگی بدلے گی یا کامران سلطان نہیں رہے گا۔ سمینہ کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے شاکر سے شادی کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے کوئی اور رستہ نہیں دکھ رہا تھا، پھر بھی خاموش تھی۔ بتاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھو۔ کامران نے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس صوفے پر بٹھایا تو وقار نے کامران کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سہیل اور جنید نے شاکر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر صوفے سے اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، شاکر نے چیختے ہوئے کہا، مگر جنید نے اسے گن دکھا کر ڈرا دیا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں جانتا ہوں تم اسے غلط سمجھو گی، مگر اب یہی صحیح ہے، سمینہ نے تشویش سے کہا، مگر کامران سلطان اس کے قریب بیٹھ کر بولا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی مگر زبیدہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ امی جان، سمینہ نے بے بسی سے کہا، مگر انہوں نے آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو سمینہ تجویز کا شکار ہو گئی، مگر رضامندی اس کی مجبوری تھی، کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ سمینہ کا نکاح شاکر سے نہیں ہوگا بلکہ کامران سلطان سے ہوگا۔ چلیں شروع کریں مولوی صاحب۔ جنید نے مولوی صاحب کو مسکراتے ہوئے ایک نیا نکاح نامہ دکھایا جو کامران نے خود بنوایا تھا۔ مولوی صاحب ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ تھے، اس لیے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ وقار اور اکمل بھی ان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ ویسے بھی انہیں کیا فرق پڑتا تھا، ان کی بہن کہیں بھی شادی کرے، انہیں تو ذمہ داری سے جان چھڑوانی تھی، سو وہی ہوا اور ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ کامران سلطان پہلے زبیدہ بیگم کو سب بتا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا تھا اور ساتھ ہی سمینہ سے شادی کرنے کی اجازت بھی مانگی تھی۔ زبیدہ بیگم نے پہلے تو برا بھلا کہا اور باتیں سنائیں، مگر پھر اس کی ایمانداری دیکھ کر مجبور ہو گئیں۔ ویسے بھی انہیں بیٹی کے مستقبل کی فکر تھی، ماضی تو بدل نہیں سکتا تھا۔ کامران نے کہا تھا کہ وہ خود آ کر ان کی بیٹی سے نکاح کرے گا، مگر یہاں وقار اور اکمل نے سمینہ کا نکاح طے کر دیا تھا اور اچانک یہ جو سب کچھ ہوا، مگر وہ شکر ادا کر رہی تھیں کہ کامران عین وقت پر آ گیا اور ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ کامران سلطان نے سمینہ کو مسلسل خاموش دیکھتے ہوئے کہا، ہم جیسی مجبور لڑکیوں کی زندگی میں خوشی جیسے احساسات اور جذبات کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری قسمت کے فیصلے قسمت کرتی ہے، سمینہ نے بےتاب لہجے میں کہا۔ کامران کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب کچھ قبول کرنا بہت مشکل ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر رنج اور تکلیف سے محفوظ رکھوں گا، کامران نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا جیسے وہ سمینہ سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہو۔ میں خوش رہنے کی کوشش کروں گی، سمینہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بمشکل مسکرا کر کہا۔ دنیا بھر میں اپنے باپ کے سوا اسے اپنا ہمدرد اور محسن کوئی نہیں لگا تھا۔ ایک ماں تھی مگر اس بیچاری عورت کے بس میں کچھ نہ تھا، لیکن آج سمینہ کو ایک امید ملی تھی جسے اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر خوشی سے قبول کیا تھا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس لڑکی کی وجہ سے تمہاری زندگی بدلی ہے، اسی سے شادی کر کے تم نے اپنے مرے ہوئے باپ کی روح کو بے چین کیا ہے؟ شہریار سعید نے سگار جلا کر کامران سے کہا۔ کامران نے اپنے باپ کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا جو لاہور میں ان کی گاڑیوں کا شو روم تھا۔ کامران کی کوشش تھی کہ اب سمینہ کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے باپ کو راضی کرنا اس کی سب سے پہلی ترجیح تھی۔ وہ صبح ہی صبح آفس نکل گیا، مگر شہریار سعید کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو وہ اس کے اپارٹمنٹ آ گئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ سمینہ کیسی لڑکی ہے، مگر سمینہ ان کی بات سن کر حیران تھی کیونکہ وہ اس ساری حقیقت سے اب تک بے خبر تھی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نہ سمجھنے کے عالم میں بولی تھی۔ تمہارے گھر میں آدھی رات کو گھسنے والے چند لفنگے کوئی اور نہیں، میرا بیٹا کامران اور اس کے دوست ہیں، جس کے بعد تمہارے باپ نے خودکشی کی اور تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ سمینہ ان کی بات پر چند لمحے سانس لینا بھول گئی۔
مجھے تو لگا کامران نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا۔ شہریار سعید اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر بولے تھے۔ خیر، تمہیں شادی سے پہلے لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی۔ کیا یہ سب تمہارے لیے ضروری نہیں تھا؟ کامران برا نہیں ہے، لیکن اس نے تم سے محض اپنی غلطی کا اظہار کرنے کے لیے یہ شادی کی ہے۔ امید ہے تم اس کی کلاس اور اسٹیٹس کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ نہیں بنو گی۔ شہریار سعید کے جاتے ہی سمینہ کامران کو بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کامران جب گھر آیا تو وہ سب سمجھ چکا تھا۔ سمینہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قصوروار ہوں۔ سمینہ سائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی جب اس کا ایک دور کا رشتہ دار وہاں آ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے تمہارے گھر سے تمہارے جہیز کی رقم چوری کی تھی، مگر آج یہ خالی ہاتھ ہے اور اس کی اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ سمینہ اس کے جانے کے بعد رونے لگی۔ وہ کامران کو بہت غلط سمجھ رہی تھی، مگر سائمہ سے رہا نہ گیا، اس لیے ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ سائمہ کو بھی زبیدہ بیگم نے بتایا تھا۔ میرا شوہر آفس کے کسی کام سے گیا ہے، تم آج رات یہیں رک سکتی ہو، لیکن سمینہ، امی جان نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا تھا۔ کامران سلطان تمہیں بہت چاہتا ہے۔ جب سے تم اسے جانتی بھی نہیں تھی تب سے وہ تمہاری ہر بات میں مدد کرتا ہے۔ اور رہی بات تمہارے گھر میں گھسنے کی، وہ صرف وہاں چھپنے کے لیے آئے تھے۔ چوری تو تمہارے رشتہ داروں نے کی تھی۔ تمہارے ہاتھ آج خالی ہیں، تمہاری عزت پامال تمہارے اپنوں نے کی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، جانے کیوں تم کامران کو قصوروار سمجھ کر خود کو تسلی دیتی ہو۔ سائمہ کی باتوں پر سمینہ ہر بات پر دنگ ہو رہی تھی۔ یعنی سارے جہان کو پتا تھا میرے بارے میں، مجھے ہی پتا نہیں تھا؟ وہ افسوس سے بولی۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں آسمان کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جانے کا غم ہے یا دنیا میں رسوائی کا؟ مجھے میرے باپ کے جانے کا غم ہے، جن کی جان کامران سلطان کی وجہ سے نہیں گئی۔ وہ زندگی میں محنت کرتے کرتے ہار چکے تھے۔ اور رہی بات کامران کی، تمہیں شاید علم ہو کہ نوکری، یہ گھر اور تمہارے بھائی کو بھی تمہیں گھر لے جانے پر اس نے مجبور کیا تھا۔ اب وہ گھر میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اس بات کی خبر کامران کو نہیں تھی۔ سائمہ نے کئی سارے راز سمینہ کے سامنے فاش کیے۔ سمینہ کا دل کیا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ اسے یاد آیا، جب بھی کبھی اسے کسی نے ستایا تھا، کامران ہی تھا جس نے اس کی مدد کی تھی، اور وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہونے کے باوجود میری عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ سمینہ نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا کر خود کو جذبات کی اسیری سے آزاد کیا۔ یہ پھر یہاں آ گئی، اسے کہو کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائے۔ سائمہ کا شوہر جیسے ہی گھر آیا، سمینہ کو دیکھ کر بھڑک گیا۔ آہستہ بات کریں، وہ سن رہی ہوگی۔ سائمہ شرمسار ہوئی۔ سنتی ہے تو سن لے، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر سمینہ کے کردار پر الزامات کی بھرمار کرنے لگا۔ سمینہ کی آنکھوں سے بن بادل بارش شروع ہو گئی۔ تم جیسی عورتیں شریف لوگوں کو بھی بدنام کر کے چھوڑتی ہیں۔ سائمہ جیسے ہی کچن میں گئی، اس کے شوہر نے سمینہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دے دیا تو وہ بے ساختہ سامنے سے آتے ہوئے کامران سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کامران نے سمینہ کو پکڑ کر غصے سے گرجا۔ سائمہ کا شوہر ان کے پیچھے بڑی گاڑی اور سخت سیکیورٹی دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ کامران نے سمینہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بے ساختہ ڈھل گئی۔ سمینہ، سمینہ، آنکھیں کھولو سمینہ۔ کامران نے اس کے گال کو تھپ تھپا کر پکارا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جنہیں ہم لٹیرا سمجھتے ہیں وہی ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ سمینہ کی لہجے میں بلا کی گہرائی تھی۔ پتہ ہے، مجھے تو محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے، مگر تم سے مل کر میں محبت کا مفہوم سمجھ گیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں سمینہ۔ میرا اندازہ غلط تھا، مگر محبت سچی تھی۔ کامران نے سمینہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ سمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر کامران کے سینے پر رکھ لیا۔ اب وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے ماضی کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ کامران نے اسے مطمئن دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔